عبادت کی نیت سے پیشانی کو رکھ دینا سجدہ کہلاتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی سجدے کے دو معنی بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت، ایک انقیاد اور دوسرا یہی وضع الجبہہ والا معنی، عبادت کے لیے پیشانی رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کے جو نغمے اللہ پہ جاتے ہیں، سجدے کا دوسرا مفہوم یہ ہے۔ انقیاد کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے، انسان کو اس نے اختیار دے رکھا ہے، باقی کائنات کا ذرہ جو ہے وہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ انسانوں میں سے بہت سارے لوگ اس کے حکم کے پابند ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے حکم کی دنیا پہ پرواہ نہیں کرتے۔ کل قیامت کے دن میں پتہ چلے گا کہ ہم نے مالک کی نافرمانی کر کے کتنی بڑی رسوائی کمائی اور کتنی بڑی ذلت میں مبتلا ہوئے۔ ارشاد فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، والشمس والقمر، اور سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سجدے سے اٹھتا ہے، اور جب وہ استوا تک درمیان تک آتا ہے تو یہ قیام میں ہوتا ہے، اور جب وہ 12 مائل بغروب ہوتا ہے تو یہ رکوع میں ہوتا ہے، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے لفظ بھی ہیں کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کی عبادت میں ہے، ہر شخص ہر شے کا انداز عبادت اپنا ہے۔ درخت قیام میں ہے، چوپائے رکوع میں ہے، مینڈک اور اس قبیل کے دوسرے جانور تشہد میں ہیں، اور حشرات الارض سجدے میں ہیں۔ انسان کی عبادت کو ساری عبادتوں کا مجموعہ قرار دے دیا گیا، اور اس کو کہا تو چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو ایسی عبادت کر جس میں سب کی عبادتیں شامل ہو جائیں۔ درختوں کی طرح تیری عبادت میں قیام بھی ہو، چوپایوں کی طرح تیری عبادت میں رکوع بھی ہو، اور مینڈکوں کی طرح تیری عبادت میں تشہد بھی ہو، اور حشرات الارض کی طرح تیری عبادت کے اندر سجدے بھی ہوں۔ سجدہ انتہائی ذلت ہے، اس سے بڑھ کر ذلت دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی۔ عالم رنگ و بو میں سب سے بڑی ذلت سجدے میں ہے۔ انسان کے اشرف اعضاء سر میں ہیں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، بولنے کی قوت زبان سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سونگنے کی قوت ناک سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، اور یہ سر مالک کی چوکھٹ پہ دھرا ہوا ہے۔ پیشانی بھی رگڑی جا رہی ہے اور ناک بھی دھرا جا رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مولا دیکھ مجھ سے بڑے ذلت میں کے درجے میں کوئی نہیں ہے اور تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ اپنے عجز کا اعلان کر رہا ہے اور مالک کی الوہیت کا اعلان کر رہا ہے، لیکن جب سجدے سے سر اٹھایا پھر کہا اللہ اکبر۔ اس کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی سجدے میں پہنچ کر انتہائی ذلت امیز عبادت میں مبتلا ہو کر کہیں دل کے کسی گوشے میں یہ خیال نہ بیٹھ جائے کہ میں نے اس کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ کہا سر اٹھا تو کہہ اللہ اکبر، مولا تو بہت بڑا ہے، تو اتنا بڑا ہے کہ میری عبادتیں تیری بڑائی کو خراج پیش نہیں کر سکتی، اس لیے میں سجدے میں جھک کے بھی کہہ رہا ہوں کہ تیری عبادتوں کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا۔ تو اتنا بالا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم المرتبت ہے کہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی عبادت اتنی کثرت سے کی کہ حتیٰ تتورم قدمہ ہو، یہاں تک کہ حضور کے دونوں پاؤں پہ سوجن آ جاتی، اور اللہ خود فرما رہا ہے محبوب ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی تو لیا کر، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ما عبدنا کا عبادتک، اے اللہ تیری عبادت کا جو حق تھا تیرے بندے سے ادا ہی نہیں ہو سکا۔ تو اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی کہا کہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا، اور یقیناً بندہ اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا بلند و بالا ہے، جتنا وہ عظیم المرتبت ہے، جتنی اس کے شانیں ہیں، بندہ جتنا مرضی جھک جائے اس کی عظمتوں اور اس کی بڑائیوں کو خراج پیش کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جھک کر جب سر اٹھایا پھر اس کی بڑائی بولی، اللہ اکبر، مالک تو سب سے بڑا ہے، تو اتنا بڑا ہے کہ میں سجدے میں جھک کر بھی تیری بڑائی کو
خراج پیش نہیں کر سکا اور تیری بڑائی کے سامنے سر جھکا کر بھی اپنی عجز کا اظہار کر کے بھی میں پھر بھی خراج نہیں دے سکا، اور بھی جھکنے کہ میرے اندر سکت ہوتی اور کوئی حالات ایسے ہوتے پھر بھی تیری بڑائی کا حق ادا نہ ہو سکتا۔ تو اتنا بڑا ہے اور اتنا بلند و بالا اور عظیم المرتبت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ملتا ہے، اور سجدے میں اس لیے فرمایا کثرت کے ساتھ دعا مانگا کر۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بنی آدم اولاد آدم سجدے میں سر رکھ کے سبحان رب العالی کے نغمے الاپتی ہے تو شیطان پیٹتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے انکار کر کے اللہ کی ناراضگی مول لے لی اور جہنم کا حقدار بنا، اور اس کو سجدے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لی اور جنت کا حقدار بن گیا۔ شیطان کو ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا لیکن اس نے اسے ایک سجدے سے بھی انکار کر دیا۔ فرشتوں کو ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا لیکن انہوں نے 2 سجدے کیے۔ یہ جو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں ارشاد ہے ورکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو، تو اسی طرح کا حکم ورکعوا ہے اور اسی طرح کا حکم واسجدوا ہے۔ رکوع کرو اور سجدہ کرو، رکوع ہم ایک کرتے ہیں، سجدے 2 کرتے ہیں، یا تو پھر رکوع بھی 2 کیا کریں یا پھر سجدہ بھی 1 کیا کریں، چونکہ امر ہے امر، اور امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ اس کا احتمال بنتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہوں تو ایک مرتبہ آپ اس کو تسلیم کر لیں جو امر کی تعمیر ہوگی، تو امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، تو کہا گیا سجدہ کرو، ایک سجدہ کرنا واجب تھا لیکن ہم سجدے 2 کرتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے سجدے میں پیشانی رکھی اور سبحان ربی العالی کے نغمے الاپے اور سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا کہ ایک اکڑا کھڑا ہے، پھر دوبارہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کہنا شروع کر دیا، میرے مالک تیرا شکر تو نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس لیے سجدے 2 ہو گئے اور رکوع 1 رہا۔ سجدہ انتہائی ذلت ہے اور عبادت کا انتہائی درجہ ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ شیطان نے اللہ کے روبرو اس کی عزت کی قسم کھا کے کہا، مجھے تیری عزت و جلالت کی قسم، میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کی چاروں سمتیں گھیر لوں گا اور ان کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ حضور فرمایا ظالم 2 رستے بھول گیا، کوئی بندہ سجدے میں پیشانی رکھ کے اس کو پکارتا ہے تو مالک اس کو بھی رستہ عطا فرما دیتا ہے، اور کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو مالک اس کی بھی رد نہیں فرماتا، بلکہ حدیث کے لفظ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب سخی بھی ہے، زندہ بھی ہے، کریم بھی ہے۔ بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دوں۔ تو بندے اس کے حضور جب مانگیں، مطالبہ کریں تو مالک بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ 2 راستے کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں یا سجدے میں سر جھکا کے دعا مانگیں، تو مالک اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، شرف قبولیت بخشتا ہے۔ سجدہ بندگی کا اظہار ہے، اور انسان جتنے مرضی مرتبہ کمال پہ پہنچ جائے اس کے لیے اعزاز یہ ہے کہ وہ بندہ ہو۔ حضور معراج کی قربت خاص میں جب پہنچے اور مالک نے اپنے محبوب سے پوچھا بما اشرفک یا احمد، پیارے بتا تجھے کس چیز سے نوازا جائے، تو اس قرب خاص میں محبوب نے کیا انتخاب کیا اور کس چیز کا مطالبہ کیا؟ حضرت امام رازی نے لکھا اور بھی علماء نے، ملا جیون تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرب خاص میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی سجدوں میں پیشانی رکھ کے میں کہتا رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، تو مجھے بندہ کہہ کے پکار دے۔ بندگی میں جو مزہ ہے بندے کے لیے اس سے بڑا اور کوئی اعزاز ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت میں سب سے کمال مرتبہ جو بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ مقام بندگی ہے۔ بندگی وہ دولت ہے کہ جو بندے کو کائنات کی قوتوں کے سامنے سینہ سپر ہونے کی قوت دیتی۔
جب خدا کے سامنے بندہ جھک جاتا ہے تو پھر کسی اور کے آگے نہیں جھکتا. یہ درس ہے توحید کا، یہ سبق ہے سجدے کا. اللہ کو سجدہ کرنے والا کسی اور کے آگے پیشانی نہیں جھکا سکتا، اور اگر کوئی اللہ کو بھی سجدے کرتا ہے اور کسی اور کے آگے بھی پیشانی جھکاتا ہے تو اس نے سجدے کی روح کو سمجھا ہی نہیں. توحید کے دامن میں آباد ہونے والا کائنات کی ہر شے سے بے خوف ہو جاتا ہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں میں رود بار کے جنگل میں کھڑا تھا، ایک آدمی شیر کے اوپر سوار ہوا، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا ہے، میرے پاس آ کے رک گیا. میں ڈر گیا، مجھے کہنے لگا سعدی ڈر گئے ہو؟ میں نے کہا بات ہی ڈرنے کی ہے. کہنے لگا سعدی تو خدا کا ہو جا، خدا کی خدائی تیری ہو جا. اللہ کے حضور جھکنے والا دنیا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو یہ سجدہ کائنات کے سامنے درس قیام دیتا ہے. جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے، اور جو جانور کمزور بھی اس بادشاہ کے قرب میں رہتے ہیں وہ جنگل کے بڑے بڑے جانوروں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے. کیوں؟ ان کے اپنی ذات میں تو اتنی قوت نہیں ہوتی، لیکن انہیں اس شے کا احساس ہوتا ہے کہ میں جس کی صحبت میں رہ رہا ہوں وہ اس جنگل کا بادشاہ ہے. اس کی قوت کا لوہا سارے مانتے ہیں، اور اس کے قرب میں رہنے والے، اس کی گود میں رہنے والے کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے، اور کسی کا خوف ان کے سینے میں پیدا نہیں ہوتا. تو جو مالک کو ماننے والے ہیں، توحید کے دامن میں پناہ لینے والے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کائنات کی کسی شے سے نہیں ڈرتے. بلکہ مفسرین نے فرمایا یہ جو قرآن مجید میں آتا نا اتقوا اللہ، اس کا معنی اللہ سے ڈر جاؤ. اتقوا کا معنی ڈر جاؤ، لیکن اس کی نسبت اگر اور ہوگی، اس کا مفعول کوئی اور ہوگا تو پھر ڈرنے کا مفہوم نہیں ہوگا. اتقوا اللہ قرآن میں لفظ موجود ہے. اتقوا النار اس کا معنی یہ نہیں کریں گے آگ سے ڈر جاؤ، جبکہ لفظ تو وہی ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. اتقوا النار اس کا معنی ہونا چاہیے آگ سے ڈر جاؤ. جو لوگ لفظی ترجمہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور شرعی مزاج سے آگاہ نہیں ہوتے، وہ ترجمۃ القرآن میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں. اس لیے ہر کس و ناقص کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ قرآن کی روح کو اور منشا کو اور شریعت کے مزاج کو کس نے سمجھا ہے. تو اتقوا اللہ کا معنی اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا النار وہی معنی ہونا چاہیے آگ سے ڈر جاؤ. لیکن علماء کہتے ہیں، مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے، فرماتے ہیں جب اتقوا النار کہیں گے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ آگ سے ڈر جاؤ، اس کا معنی ہوگا آگ بچ جاؤ. اتقوا اللہ کا معنی اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا النار کا معنی آگ سے بچ جاؤ. لفظ وہی ہے لیکن مفعول کے بدلنے سے مفہوم بدل گیا، اس لیے کہ جو مومن ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کے سینے میں کسی کا خوف نہیں پنپ سکتا. حقوق اولاد کے حوالے سے میں نے گفتگو کے اندر کہا تھا، جو افراد موجود ہوں گے اس جمعہ میں انہیں اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہم بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو ان کے نفسیات کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا. بعض کا بچہ رو رہا ہوتا ہے، ماں نے اس کو چپ کرانا ہوتا ہے، کوئی ضروری کام ہوتا ہے، بچہ چپ نہیں کرتا تو ماں اس کو چپ کرانے کے لیے بڑے جتن کرتی ہے. تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو چپ کرانے کے لیے ماں جلدی سے اس کو اپنی چھاتی سے چمٹا لیتی ہے اور کہتی ہے بچہ چپ کرو بلی آ گئی. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بچے کی نفسیات پہ بہت بڑا حملہ ہے اور بچے کو بزدل بنایا گیا ہے. جو بچپن میں جس بچے کو بلی سے ڈرایا گیا، بڑا ہو کر وہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو بچے کے نفسیات کے اندر یہ شے بچپن میں ہی ڈالی جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اس کے سینے میں پنپنے ہی نہ پائے. یہ ہے تربیت جو ہم اپنی اولاد کی کریں، اور ایک یہ تربیت ہے جو اہل ایمان کی محمد عربی نے کی تھی. 313 ہو کے جبر کی قوتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے. جب عمیر نے جا کے رپورٹ دی نا ابو جہل کو کہ وہ تو 3 اونٹ کھا سکیں گے، اور 300 سے کچھ کم اور کچھ زیادہ ان کی تعداد ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، میں خوب وادیاں دیکھ آیا ہوں، میں خوب ٹیلے دیکھ آیا ہوں. تو ابو جہل نے سنادید قریش کو بلا کر کہا عمیر کی رپورٹ سنو کتنی حوصلہ افزا ہے. صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، صبح تو رسیاں کٹھی کرو اور جکڑ جکڑ کے مسلمانوں کو اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ لیں گے اور پھر سینے حرم میں جا کے کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے. لوگوں کو تماشا دکھایا کریں گے کہ یہ نیا دین لے کر آئے تھے اور یہ ان کا کیا حال ہے. جب اس نے رعونت بھرے اتنی زبان سے یہ جملے نکالے تو عمیر جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا، ابن حشام میں لفظ موجود ہیں، اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا، عیش کے سرداروں اتنے بھی تکبر میں نہ آؤ، میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں
کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں، ان کے بدن پہ چیتڑے ہیں، ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ کل ان میں سے کوئی نہیں مرے گا جب تک تم میں سے ایک لڑ نہیں جاتا۔ تم تو یہ کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میرا مشورہ مانتے ہو تو رات کے اندھیرے میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے۔ اتنی بڑی قوت کو دیکھ کر ان کے سینے میں خوف پیدا نہیں ہوا، بلکہ آپ جانتے ہیں بدر کی تاریخ گواہ ہے کہ 2 گھوڑے تھے، ایک روایت میں صرف ایک گھوڑا تھا، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے اور ہواؤں میں لہرانے شروع کر دیے۔ یبدکوتی قافلہ مدینے سے باہر نکل رہا تھا، دکانوں پہ یہودی عیسائی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کس بل بوتے پہ جا رہے ہو، کس برتے پہ جا رہے ہو، کون سا آسرا ہے تمہارا، آلات حرب و ضرب تو تمہارے پاس موجود نہیں، اتنی بڑی قوت سے ٹکرانے جا رہے ہو جو کیل کانٹے سے اور اسلحے سے آلات حرب و ضرب سے لیس ہو کے آئی ہے، تم مقابلہ کیسے کر پاؤ گے، کس بل بوتے پہ جا رہے ہو؟ حضور کملی اوڑے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ صحابہ نے اشارہ کر کے کہا نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ اب اس ماحول میں جبکہ کفار پورا لاؤ لشکر لے کے آئے اور ابو جہل نے کہا اعلان کر دو لنا عزا ولا عزا لکم، یہ ان کے بت کا نام ہے، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں، ہمارے پاس لات ہے تمہارے پاس لات نہیں، ہمارے پاس منات ہے تمہارے پاس منات نہیں، ہمارے 360 خدا اور تمہارا ایک خدا، مقابلہ ہی پہ۔ اس نے کہا کھڑے ہو کے اونچی جگہ پہ کہا اپنے نقیب کو اعلان کرو لنا عزا ولا عزا لکم۔ حضور کے کانوں میں آواز پڑی، فرمایا علی تم بھی اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ اور تم ان کو جواب میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ سجدہ اتنی بڑی قوت ہے، ہزاروں ایٹم بمبوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو سجدے کے اندر طاقت رکھ دی۔ آج دنیا سے ہم ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے سجدے چھن گئے ہیں، ہمارے سجدوں کی آبرو چھن گئی ہے، ہمارے سجدوں میں وہ حرارت اور گرمی نہیں رہی، وہ رقت اور وہ نرمی نہیں رہی۔ بدر کا میدان ہے، 1000 کا لشکر جرار مقابلے میں ہے اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ناز و تفاخر کے اندر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دینے کے جذبوں سے دانت پیس رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو کچا چبا دیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ پاس صرف 8 تلواریں اور ان کے بطن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہ حالت مسلمانوں کی، بدن پہ چتھڑے لگے ہوئے کپڑے ہیں، عجیب حالت ہے۔ پھر کون سا آسرا تھا جو مسلمانوں کے کام آیا؟ مصطفیٰ کریم نے مسجد عریش میں سجدے میں پیشانی جھکا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ساری رات مصطفیٰ روتے رہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، حضور کی چادر سر انور سے سلٹ کے حضور کے کندھوں پہ آ جاتی، پھر کندھوں سے پشت پہ آ جاتی، میں اٹھا کے حضور علیہ السلام کے سر پہ رکھتا اور کہتا حضور بس کرو۔ حضور بار بار روتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر ڈال کر التجائیں کرتے۔ لفظ کیا تھے محبوب کی زبان پہ، آج تک ایسی ناز والی دعا کسی نے نہیں کی ہے جی جیسی دعا مصطفیٰ جان رحمت نے کی۔ مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھا ہے اور کیا کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، میرے مالک میں نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو بچا لے، دیکھ میری زندگی کی کمائی یہی 313 ہے جو میں تیری چوکھٹ پہ لے کے حاضر ہو گیا ہوں، میری زندگی کا کل اثاثہ، میری زندگی کا کل سرمایہ کوہ ابو قبیس پہ کیے گئے درسوں کا نتیجہ، عکاظ کی منڈی کے اندر دیے گئے درسوں کا نتیجہ، اور ذی المجال کے بے میں تیرے دین کی تبلیغ کا نتیجہ، طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کھا کے جو
तबलीग की, उसका नतीजा रस्ते में गड़े, रस्ते में बिछते हुए कांटे और मक्के के बाजारों में मेरे बदन के ऊपर पड़ती हुई ओजरियां। मैंने फिर भी तेरा कलमा बुलंद किया। मेरे मालिक, मेरी पूरी जिंदगी का गदास, मेरी पूरी जिंदगी का सरमाया, मेरी जिंदगी के आंसू, मेरी जिंदगी का रोना सेने हरम के अंदर काबतुल्लाह की छांव के में सजदे कर करके, कोई कभी मैंने उमर मांगा, कभी मैंने हमजा मांगा। तेरे दीन के लिए मैंने जो एक एक करके तिनका जोड़ा और ये छोटा सा घोंसला बनाया, ये घोंसला अब बिजलियों की जद में है। फार की बिजलियां इस घोंसले को जला देना चाहती हैं। मेरे मालिक, मैं ये नहीं कहता कि मेरा घोंसला और मेरी ये मुट्ठी भर जमात और ये चंद मेरे लोग और ये मेरा सरमाया और असासा, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, मेरी जवानी का सरमाया जो मैंने तेरे सामने ला के रख दिया है, मैं ये नहीं कहता इनको बचा ले। लेकिन मेरे मालिक, अगर ये ना रहे तो कयामत तक फिर तुझे भी खुदा कोई नहीं कहेगा। इन तोहलिक हाज़िहिल असाबा लम तोबद फिल अर्द अबदा। अगर ये ना रहे तो कयामत तक तेरे नाम के डंके बजाने वाले भी दुनिया पे नहीं होंगे। ये हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और सजदे में सर रखा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में अश्क जारी है, सजदे से कुव्वत हासिल की जा रही है। दुश्मन के मुकाबले में मुस्तफा करीम सजदे में सर रख के अल्लाह से आरजू कर रहे हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, अचानक हुजूर ने सर उठाया, मैं खुश हो गया कि हुजूर चेहरे पे मुस्कुराहट थी। हुजूर मुस्कुराते हुए फरमाया, अबशर या अबा बकर हाजा जिब्रील आखिजुम बिअनान फरसे ही। अबू बकर बशारत हो, वो जिब्रील अल्लाह की मदद लेकर आ गए। तो ये सजदे थे जिन सजदों ने जालिम और जाबिर कुव्वतों का मुंह तोड़ के रख दिया। हजरत अली मुर्तजा रिवायत करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं मैंने हाथ में तलवार थामी और मैदान में कूद पड़ा। मैंने कई काफिरों को वास्ले जहन्नम किया, फिर पलट के देखा कि मैं हुजूर की ज़ियारत कर लूं, लेकिन मुझे हुजूर नजर ना आए। मैंने ढूंढा तो एक समत हुजूर ने पेशानी सजदे में रखी हुई थी और जुबान पे लफ्ज थे, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। हुजूर ये पढ़ते जा रहे थे, या हय्यो या कय्यूम का वज़ीफा पढ़ते जा रहे थे और सजदे में पेशानी थी हुजूर की। मैं फिर दोबारा आया, उस सजदे से जोश लेकर, उस सजदे से गर्मी और हरारत लेकर, और फिर दुश्मन की सफों में कूद गया। मैंने एक काफिर को वास्ले जहन्नम किया, फिर ज़ियारत के लिए वापस आया, देखा तो फिर सजदे में हुजूर ने सर रखा हुआ है और यही कह रहे हैं, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये जुमले हुजूर की जुबान पे हैं और सजदे में हुजूर की पेशानी। मैं फिर गया, फिर आया, कई बार ऐसा हुआ, मैं काफिर को कत्ल करता, फिर आता, हुजूर को सजदे में देखता। फरमाया फिर हुजूर ने तलवार थामी और मुस्तफा करीम मैदान जंग में कूद पड़े। लोग बढ़ चढ़ के दुश्मनों पे हमला करते थे, लेकिन जो सबसे आगे काफिरों की सफा में कूद के हमला कर रहा था वो आमना का लाल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सजदे से वो कुव्वत मिलती है, सजदे से वो नूर और रोशनी मिलती है कि पूरे जमाने में उजाला किया जा सकता है। आज 56-57 इस्लामी मुल्क दुनिया के सामने रुसवा हो रहे हैं और दुनिया के सामने सजदा रेज हैं, इसलिए कि वो एक खुदा के सामने सजदा करना भूल गए। एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदे से आदमी को देता है नजात। आओ उसके हुजूर झुको, उसके हुजूर झुकने वाला किसी के आगे नहीं झुकता। सजदा उसको कुव्वत देता है। तू राज़े कुन फका है, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का राज ना हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, खुदी में डूब जा गाफिल, ये सिर्रे जिंदगानी है, निकल कर हल्काए शामो सहर से जावेदा हो जा, गुजर जा बन के सैले तुंदरू कोहो बयाबा से, गुलिस्तां राह में आए तो जुए नुमा खां हो जा। मालिक के हुजूर जब बंदा इज्जत से सर झुका देता है, अल्लाह की रहमतें बंदे पे नाज़िल होती है। एक रिवायत में आता है, जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, अभी उसने सजदे में जाना होता है, अभी वो कयाम ही करता है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे के गुनाह जो हैं इसके बदन से निकाल के एक समत कर दो, ताकि मेरा बंदा इस हालत के अंदर मेरे हुजूर हाजिर हो के वो गुनाहों से पाक और साफ हो।